بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ نیرے گمان میں ہیں۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں یا پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کرے۔ تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے۔ اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ کتاب سے توریت مراد ہے۔ امانی امانیہ کی جمع ہے جس کے معنی زبانی پڑھنے کے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ امانی سے وہ جھوٹی گڑھی ہوئی باتیں مراد ہیں جو یہودیوں نے اپنے علماء سے سن کر بے تحقیق مان لی تھی۔ شان نزول: جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو علماء توریت اور روسائے یہود کو اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ توریت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک اور اوصاف مذکور ہیں۔ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء روسا کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے توریت میں تحریف و تغییر کر ڈالی اور حلیہ شریف بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہی بدل دیے تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے خلاف پائیں گے تو ایمان نہ لائیں گے، ہمارے گرویدار رہیں گے اور ہماری کمائی میں فرق نہ آئے گا۔ شان نزول: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہود کہتے تھے کہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آباء و اجداد نے گوسالہ بچھڑے کو پوجا تھا، اور وہ 40 روز ہیں۔ اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔